وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 123 آیت نمبر 146 سے 148. آج کا موضوع، کیا ہم نے قرآن سے اپنا رخ پھیر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے. تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کرے، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں. اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی خدا آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے. سامنے کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 146. لفظی ترجمہ: الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں،
اس کو کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ وہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ایک ٹولی ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حق کو چھپاتی ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ الحق من ربک، حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے۔ تحویل قبلہ کے بارے میں احکامات ہیں سامعین کرام، اور اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ اور آج کا جو آپ نے پہلی آیت پڑھی، آیت نمبر 46، تو یعنی شان نزول کے حساب سے تو بات یہ تھی کہ جس کو یعنی اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، خاص طور پہ یہود کے بارے میں، مدینے میں جو یہود تھے، کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ بات یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اسی طرح یہ جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم یہ درست ہے، اور خانہ کعبہ ہی امت مسلمہ کا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اور کعبہ ہے۔ تو یعنی ان کی کتابوں میں یہ سب کچھ موجود تھے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضور نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، میں نبی تھا اس وقت بھی جبکہ آدم جو تھا وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھا، یعنی ابھی گوندا ہی نہیں گیا تھا، اس کا خمیر جو ہے گوندا ہی نہیں گیا تھا۔ تو حضور کی شان تو بہت بڑی ہے۔ تمام انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، قرآن میں ہے کہ جب حضور تشریف لائیں تو تم ان کو ماننا اور ان کی مدد کرنا، قرآن میں یہ مضمون ہے تفصیل سے۔ تمام انبیاء کرام، یعنی یہ سید الانبیاء ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری کتابوں میں ساری پیغمبروں نے اپنی امتوں کو اس کی خوشخبری دی اور بتایا۔ تو بہرحال یعنی اس بات جو مدینے کے یہود تھے یہ تو آئے اس لیے تھے کہ یہ مدینہ جو ہے وہ جگہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی، اور وہ آئیں گے اور ہم سب سے پہلے ایمان لائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ لیکن جب آ گیا ان کے پاس وہ ہستی، آ گئی ان کے پاس وہ ہستی جس کو انہوں نے پہچان لیا، تو پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اس آیت میں یہ بھی مضمون ہے، ان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، ایک ٹولی ان میں سے حق کو جانتے بوجھتے چھپاتی ہے حالانکہ جانتی ہے۔ تو دیکھیں یہ تو اس وقت کے حساب سے یہود کا یہ حال تھا، اور ہمارا کیا حال ہے وہ اس سے سر منہ مختلف نہیں ہے سامعین کرام۔ یعنی دیکھیں اس میں نے آپ کو عرض کیا ہے نا، قرآن کی ہر آیت میں آپ اپنے لیے سبق دیکھیں کہ اس میں آیا میں اس آیت کے جو مفہوم ہے اس پر پورا اترتا ہوں یا اترتی ہوں کہ نہیں اترتی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو جس شان نزول کے حساب سے جن یہود کے بارے میں تھا، ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، حق ہمیں معلوم ہے کہ حق کیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، خاتون خانہ ہے، اور خاتون خانہ برا نہ منائیں، یہ صرف خاتون خانہ کی میں بات تو کرتا ہوں، لیکن اصل میں یہ تمام امت کا یہ حال ہے۔ لیکن خاتون خانہ کا یا اس کے میاں کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے۔ خاتون خانہ کو معلوم ہے کہ شوہر کی اطاعت فرض ہے، یعنی جو نکاح کا مطلب یہ ہے، ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، نکاح کا مطلب یہ ہے کہ خاتون شوہر کے تصرف میں ہو، لیکن اگر وہ بیوی روکتی ہے اپنے آپ کو کسی بھی وجہ سے، میں نے پودینہ کہا تھا تم نے لائے نہیں، میں نے چٹنی بنانی تھی مثال کے طور پہ، یا وہ دیکھو وہ کام میں نے تمہیں 10 مہینے ہو گئے کہا ہے وہ تم نے کیا ہی نہیں، اور جاؤ میں تم سے نہیں بولتی، مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں، تو کسی بھی وجہ سے وہ جو ہے ناراض ہو جاتی ہے۔ حالانکہ شوہر جب بیوی کو بلائے اور بیوی نہ آئے تو وہ
اللہ کی لعنت میں ہوتی ہے۔ اب یہ ہر عورت جانتی ہے، یہ حدیث پڑھی ہوگی ہر عورت، نہیں پڑھی تو آپ سن لیں، یہ صحیح حدیث ہے۔ لیکن اب وہ مجبور ہے اپنی طبیعت سے بیوی کہ میں نے تو بس میرے تو موڈ خراب ہے بس۔ دیکھیں یہ موڈ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کا نفس ہے، یہ آپ کی وہ نفس پرستی ہے، یہ اصل میں آپ کا موڈ ہے۔ بس اسی سے موڈ خراب ہے، موڈ اچھا ہے۔ کبھی بیگم صاحبہ کا موڈ اچھا ہوتا ہے، کبھی خراب ہوتا ہے۔ اچھا ہے تو بات کر لیں گی، موڈ خراب ہو تو آپ کو گھاس بھی نہیں ڈالیں گی۔ یہ صرف ایک بیوی کی بات نہیں، یہ عام طور پہ دیکھیں یہ انسانی وہ ہے۔ اسی طرح میاں کوئی مختلف تو نہیں ہے۔ تو میں سمجھنے کے لیے یعنی حق کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ حدیث اور قرآن کیا کہتے ہیں زوجین کے تعلق کے بارے میں، لیکن مجال ہے جو زوجین ایک دوسرے کے ساتھ سلوک جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق کریں۔ اصل میں تو دیکھیں یہود کا معاملہ کیا تھا۔ دیکھیں اس مضمون میں ہمارے لیے کافی گہرا سبق ہے جو مضمون بیان ہو رہا ہے۔ بات تو تحویل قبلہ کی ہے، اور میں کر سکتا ہوں کہ میں آگے بڑھ جاؤں کہ بس یہی بات ہے، لیکن نہیں، اس میں بڑا گہرا مضمون ہے۔ تدبر قرآن کا حکم ہے ہمیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں سوچتے نہیں، نصیحت حاصل نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ تو میں جو آپ کے ساتھ یہ محو گفتگو ہوں تو یہ میں ایسے ہی اپنا سر نہیں دکھا رہا۔ ان آیات میں ہمارے لیے نصیحت موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں، یعنی میری جو گفتگو کی بنیاد پہ آپ دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، خواہ وہ گھر میں زوجین ہوں یا محلے کے لوگ ہوں یا شہر کے یا ملک کے یا امت مسلمہ، کیا میں تو اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن نہ قرآن کے حکم، قرآن سے تو ہم نے بالکل منہ موڑ لیا ہے، بالکل۔ وہ کہتے ہیں نا اباؤٹ ٹن۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہم اپنے لیے نمونے ہی نہیں سمجھتے۔ ہم تو جناب روشن خیال لوگ ہیں، ہم تو دقیانوسی نہیں ہیں۔ معاذ اللہ ایسے لوگ کہتے ہیں دقیانوسی۔ اور بہرحال یہ دیکھیں آپ، یعنی میں نے اور آپ نے ان آیات میں سے اپنے لیے نصیحت لینی ہے۔ آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا یہ آیت 100% ہمارے معاشرے پہ فٹ نہیں اترتی؟ آپ جائیں زمین کا کوئی بھی انتقال کروانے کے لیے یا کوئی وہاں میں خود گیا ہوں، وہاں حدیث شریف بڑے فریم پہ لکھی ہوئی ہے الراشی والمرتشی فی النار، لیکن اس کے سائے تلے بیٹھ کے رشوت لینے اور دینے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ رشوت اور کرپشن تو آپ کے یعنی معاشرے میں تو پھیل گئی ہے۔ ہمارا یعنی ہم جو ہے وہ بری طرح کھائے گئے ہیں، اس دنیا کے لالچ، حب دنیا نے ہمیں کھا لیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ ہاں اصلاح کی گنجائش ہے، توبہ کی گنجائش ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کی ضرورت ہے۔ بہرحال کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن میں نے تو آپ کو کہہ دیا نا۔ اب یہ آیت الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون، اب اس کو اپنے لیے اب پڑھیں۔ وہ جو گزر گیا معاملہ تحویل قبلہ کا، یا وہ جو لوگ تھے وہ تو گزر گئے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ آیت 100% میں کہہ رہا ہوں کہ تحویل قبلہ کے وقت نازل ہوئی تھی، اس کا نزول 100%، اور یہ مضمون تو وہی ہے، انہی کے لیے تھا۔ لیکن یہ قرآن ہے، اور قرآن ہدایت ہے، اور ہدایت متقین کے لیے ہے، اور یہ تا قیامت ہوگی انشاءاللہ۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ یعنی اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہمارے حالات ہی نہیں ہیں۔
یہ تو نہیں ہے نا. یعنی یہ ہماری ایک ذہنیت ہے. آپ یعنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی جو تشریح میں لکھی جاتی ہیں، مجال ہے کہ جو ایک جملہ جو ہے اس بارے میں ایسا ہو جو میں آپ کو اللہ کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ اس میں مضمون موجود ہے اور یہ ہمارے لیے ہے. بہرحال دیکھنا ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. ایک فریق ان میں سے حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں. اب یہ خالص میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، تھوڑا سا گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ کو حق نہیں معلوم کہ حق کیا ہے. ہم جانتے ہیں حق کیا ہے. دفتر میں بیٹھے ہوئے جو افسر رشوت خوری میں، حرام خوری میں مصروف ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ حق کیا ہے؟ کیا وہ اپنے کام کی تنخواہ نہیں لے رہا؟ اسپتال میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر جو مریضوں سے کترا رہا ہے کہ یہ میرے کلینک آ جائیں، کیا اس کو معلوم نہیں کہ یہ تنخواہ حرام کی لے رہے ہو تم؟ ویسے ایک میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح یہ تو سارا امت اس میں مبتلا ہے. سامنے جہاں جس کو حرام خوری کا موقع ملتا ہے وہ کرتا ہے. حرام خوری صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ رشوت لیں یا کرپشن کا، حرام خوری یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی صحیح نہ کریں. آج سرکاری اسکولوں کا برا حال ہے. سرکاری اسکول جو ہے وہ استاد کے اپنے بچے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں جناب، انگلش اسکولوں میں وہ پڑھا رہے ہیں، پیسے دے کے پڑھا رہے ہیں اپنے بچے، اور اپنے اسکول میں وہ تعلیم نہیں دے رہا. ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں تو دیکھیں اس میں یہ مضمون کو ہم نے اپنے لیے سمجھنا ہوگا. اور دیکھیں حق، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. بظاہر اس کا خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا اس وقت کے صحابہ کرام سے ہے، لیکن نہیں، یہ تو میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے، اور اس کا مضمون تو 100% میرے لیے ہے. ہمیں اب اس میں ترجمہ کیا ہے کہ بھئی حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس پر یقین رکھو اور شک کرنے والے نہ بنو. ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ یہ ہمارے عمل کے لیے نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جس شرمناک طریقے سے اس معاشرے نے، اس آپ کے گروہ ہجوم نے جس شرمناک طریقے سے قرآن فہمی سے منہ موڑ لیا ہے، آپ دیکھ لیں. 16 جماعت بچہ پڑھ جاتا ہے، مجال ہے کہ قرآن کی اسے سمجھ ہو. 16 سال بچہ پڑھتا رہتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو، 16 سال کم از کم. ایم اے کی ڈگری تو 16 سال لگ جاتے ہیں ایم اے کی، اب ایم ایس سی ہے جو بھی ہے. لیکن مجال ہے جو یہ قرآن کے بارے میں کچھ معلومات ہوں سے. اسلامیات لازمی ہے، لیکن وہ کیا اسلامیات ہے؟ چند ایک باتیں ہیں اور بس وہ اس میں بھی الگ الگ کر دیا ہے، عبادات کو الگ کر دیا ہے، معاملات کو الگ کر دیا ہے، اور وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جو ہے سچا اسلام اس کی تشریح نہیں ہے آپ کے کتابوں میں، وضاحت ہی نہیں ہے. اگر جملے ہیں، میں یہ نہیں کہتا جملے ہیں، لیکن جملوں کی وضاحت تو نہیں ہے، تو بچہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اسلام کیا چیز ہے. بہرحال یہ سوچنا ہوگا. الحق من ربک فلا تکونن من ہم تو ایک زبردست شک میں مبتلا ہیں اللہ کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، رسول کے بارے میں. بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، ہمیں شک نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ قرآن میرے لیے نہیں ہے، اسلام میرے لیے نہیں ہے تو واجبی طور پہ ہے. بس میں اتنا مسلمان ہوں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں، باقی مجھے اسلام کا کچھ پتہ تو نہیں ہے. حق کیا ہے یہ بھی مجھے نہیں معلوم، ایمان کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے مجھے نہیں معلوم، اسلام کا تقاضا کیا ہے مجھے نہیں معلوم، آخرت کیا چیز ہے مجھے نہیں معلوم. ہاں سنی سنائی باتیں ہیں. بہرحال سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک طرف ہے اور وہ اس طرف رخ کرتا ہے. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، وجہا، وہ اس طرف رخ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھا کرو. اینما تکونو، جہاں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اس کا تو میں نے آپ کو اچھا نہیں ہے، اس کی بات کر رہے ہیں. وَلِكُلٍّ، ہر ایک کا ایک رخ ہے، یعنی ہر ایک اپنی اپنی زندگی ایک خاص طریقے سے گزار رہا ہے، اس کا ایک رخ ہے. یعنی اس میں تو بظاہر قبلے کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر ایک کی زندگی، ہر ایک نے اپنے لیے ایک رخ متعین کر لیا ہے. ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے دنیا کی طرف، ہمارا رخ ہونا چاہیے تھا اللہ کی طرف. اب ہر انسان کے، جو بھی انسان اس دنیا میں موجود ہیں، اپنے اپنے، ہر ایک کے اپنے اپنے رخ ہیں، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، اور ہر ایک زندگی، یعنی ہر ایک نے اپنے زندگی کا ایک قبلہ بنایا ہوا ہے اور اس طرف اس رخ کر لیا ہے. دیکھیں قبلہ، میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا یعنی زندگی کا جو مرکز ہے، جو ظاہری، وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں قبلہ. ایک قبلہ ظاہری ہے، ایک باطنی ہے. تو ہمارا باطنی قبلہ تو دنیا ہے اور اسی کی طرف ہم نے رخ پھیر لیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ تم ایسا کرو کہ تم اے مؤمن، اے ایمان رکھنے والے اللہ پہ، اے ایمان رکھنے والو، فاستبقوا الخیرات، تم دنیا میں آئے ہو نیکی کرنے کے لیے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کیا کرو. اور یہ بات آپ کو، یعنی یہاں رک کے میں آپ کو ضرور یہ بتاؤں گا کہ نیکی دراصل کیا ہے. نیکی دراصل نیکی کیا ہے؟ ہم تو نیکی کو ہم نے محدود کر دیا ہے. کہیں پانی کا کولر لگوا دو، یا راستہ ٹھیک کرا دو، مسجد بنا دو، یتیم کی مدد کر دو، اور کھانا کھلا دو. یہ ہم نے اس تک نیکیوں کو محدود کر دیا. کسی بیوہ کی امداد کر دو، جو بھی ہے. لیکن یہ ہم نے چند کاموں تک نیکی کو محدود کر دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ نیکی دراصل کیا ہے. دیکھیں، اپنی اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام نیکی ہے. وہ شخص جس کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اللہ ہو، جس کی منزل اللہ ہو، اب اس کی ساری دنیا کے سارے کام جو بھی کر رہا ہے، یہ سارے کام نیکیوں میں شمار ہوں گے، اور سیدھے ہاتھ والا فرشتہ مصروف ہوگا اور الٹے ہاتھ والا فرشتہ فارغ ہوگا. سارے کام نیکیوں میں لکھے رہے، دنیا کے بھی ظاہری، جو آپ دنیا کے کام، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ ظاہری علم کر رہے ہیں، فنون حاصل کر رہے ہیں، انجینئرنگ کا کوئی کورس کر رہا ہے، ڈاکٹری کا کورس کر رہا ہے کوئی، لیکن منزل اگر اللہ ہے تو وہ سارا کام جو ہے آپ کی نیکیوں، کیونکہ دنیا کا کام کرنا یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے. یعنی سچا تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن انبیاء کی ساتھ ہوگا. تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض تو دنیا کے طلبگار ہیں، بعض آخرت کے طلبگار ہیں. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض لوگ دنیا چاہتے اور بعض لوگ آخرت چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے، اور اچھا، اب جو طالب مولا ہے، اللہ کی جو طلبگار ہے، اللہ کے دید کا، اس کی ملاقات کا، اس سے اس کے قرب کا، یہ شخص جو ہے، اس کی ساری زندگی، چونکہ اس نے اپنا منزل صحیح کر لیا ہے، اب اس کی ساری زندگی نیکیوں میں لکھی جا رہی.
شادی کر رہا ہے، تعلیم کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کارخانہ لگا رہا ہے، جو بھی سارے کام نیکیوں میں الحمدللہ۔ لیکن جس کی منزل غلط ہے، باطل ہے، دنیا اگر کسی نے اپنی منزل بنا لی ہے، سارے کام جو ہے وہ گناہ ہے، جرم ہے، نیکی نہیں۔ بظاہر اس میں جو نیکیوں کے کام ہیں وہ بھی گناہ میں شمار ہوں گے، وہ بھی برائیوں میں شمار ہوں گے، یعنی اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ نے ایک پالیسی یہ ہے کہ اعمال کو دیکھیں گے نیت کے ساتھ۔ عمل اگر نیک ہے، نیت صحیح نہیں ہے، عمل برباد۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ حدیث شریف کہ دوزخ میں سب سے پہلے 3 اعلیٰ نیکی کرنے والوں کو داخل کیا جائے گا، ایک شہید، ایک سخی اور ایک عالم۔ سب سے پہلے چونکہ نیت ان کی ٹھیک نہیں تھی تو سب سے پہلے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے۔ دیکھیں غلط فہمی جو ہے اس کا نقصان آپ ہی کو ہوگا۔ اگر آپ پیتل کو سونا سمجھ کے خریدیں گے تو آپ ہی کو اس کا نقصان ہوگا، پیمنٹ بھی آپ کریں گے، پھر نقصان بھی آپ بھریں گے۔ 1 کلو سونا پیتل، اوپر سنہرا پانی چڑھا ہوا، آپ دھوکہ کھا گئے اور آپ نے وہ خرید لیا سونے کے بھاؤ، آپ کو لاس ہو جائے گا، بڑا لاس ہے نا۔ کیونکہ اب مجھے نہیں معلوم، میں نے کیلکولیشن تو نہیں کی ہے کہ 1 کلو میں کتنے تولے ہوتے ہیں۔ بہرحال میرے خیال سے کروڑوں تک آپ کا نقصان ہو جائے گا اگر آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے، مقصد حیات کے طور پہ، یعنی ہمیں تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے اور وہ دنیا ہے۔ تو اگر کسی نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی اور دنیا ہی کی کامیابی کو اصل سمجھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہیرے کو بیچ کے مٹی خرید لی۔ ہیرا، جنت تو ہیرے سے بھی زیادہ ہے، وہاں تو جتنی مرضی چاہے آپ ہیرے، گھر ہی ہیروں کا سارا بنوا لیں، یہاں تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کین یو امیجن کہ آپ کا گھر جنت میں ہیرے سے آپ بنوا لیں گے؟ بنوا لیں جی، ہیرے سے بنوا لیں گھر پورا، اور وہ گھر تو چھوٹا نہیں ہوگا، بہت بڑا گھر ہوگا۔ بہرحال تو دیکھیں فاستبقوا الخیرات کی میں بات کر رہا ہوں، نیکیوں میں انسان آیا ہے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر دوڑنے کے لیے۔ چلنا تو کم از کم ہے لیکن دوڑنا اولا اور افضل ہے۔ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر دوڑنا یہ اولا ہے اور افضل ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اب تم نیکی کرو گے یا برائی کرو گے، اور تم جہاں بھی ہو، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ اور پھر اس میں مضمون یہ ہے جو چھپا ہوا ہے، محذوف ہے، کہ تمہیں پھر تمہارے اعمال کا پورا جزا یا سزا ملے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ سنا دیں۔
الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں اسے، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح یہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، الحق من ربک، حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک طرف ہے، وہ اس طرف رخ کرتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اصل کام تو نیکی ہے، تم نیکیوں میں سبقت کیا کرو، اینما تکونوا یدرککم اللہ جمیعا، یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر لے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزماں کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے پیغمبر یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوگے خدا تم سب کو جمع کرے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل